الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: التمائم شيء يعلق على الأولاد عن العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحومة. والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه، رواہ احمد و ترمذی. اب یہاں سے ہم لوگ دیکھتے ہیں آج تمائم، رقع اور تولا کی تعریف ہم لوگ پڑھتے ہیں. مؤلف رحمہ اللہ نے کہا کہ وہ تمائم شیء یعلق علی الاولاد عن العین، کہا کہ تمائم یہ ایک چیز ہے جو بچوں پر نظر بد سے بچانے کے لیے یا نظر بد کی وجہ سے ان پر لٹکائی جاتی تھی یا لٹکائی جاتی ہے. تو تمائم یہ تمیمہ کی جمع ہے، اور تمیمہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو بچوں کے گلے میں لٹکائی جاتی ہے، چاہے یعنی وہ چھوٹے چھوٹے کوڑی جانتے نا، کوڑیوں اور ہڈیوں سے وہ بنا ہوا ہوتا ہے. چھوٹے چھوٹے کوڑیوں اور ہڈیوں سے وہ بنا ہوا ہوتا ہے، جو ہے نظر بد کو دور کرنے کے لیے، نظر بد کو بھگانے کے لیے جو ہے، یا نظر بد سے بچنے کے لیے اس کو پہنایا جاتا ہے اور لگایا جاتا تھا. تو وہذا بتایا کہ یہ اس سے منع کیا گیا ہے، وہذا منہی عنہ، اس سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو بیماریوں کو ہٹانے والا ہو، دور کرنے والا ہو. اور جو ہے تکلیف دہ چیزوں کو صرف کس سے ہٹایا جا سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین کے ذریعہ. یعنی اللہ رب العالمین ہی سے درخواست کی جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تو تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دے. اللہ رب العالمین کے اسماء کے ذریعہ اور اللہ تعالیٰ کے صفات کے ذریعہ ہی جو ہے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانے کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے، یا اللہ رب العالمین کے اسماء اور اللہ رب العالمین کی صفات کے ذریعہ تکلیف دہ چیزوں کو ہٹایا جا سکتا ہے. اور کسی چیز کے ذریعہ جو ہے تکلیف دہ چیزوں کو یا تکلیف پہنچانے والی چیزوں کو نہیں دور کیا جا سکتا ہے. تو یہاں پہ یہ بتایا کہ تمیمہ یعنی جو چیز بچوں کے گلے میں لٹکایا جاتا ہے وہ کوڑیوں کی بنی ہوئی ہوتی ہے اور ہڈیوں کی بنی ہوئی ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی ہڈیوں کی. اور کس مقصد سے؟ نظر بد کو دور کرنے کے لیے، نظر بد یعنی نظر اتارنے کے لیے یا نظر بد سے بچانے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے. لیکن یہ عمل کیا ہے؟ اس سے منع کیا گیا ہے. یہ عمل ممنوع ہے، یہ حرام عمل ہے، کیونکہ اس میں انسان کا جو عقیدہ بنتا ہے وہ یہ کہ یہ چیز جو ہے مصیبت کو دور کرتی ہے، مصیبت کو دور کرتی ہے، یا یہ ہے بیماری کو دور کرتی ہے، بیماری سے شفا دینے والی ہے، بیماری سے بچانے والی ہے، یہ عقیدہ رہتا ہے. حالانکہ بیماری کو دور کرنے والا، بیماریوں سے شفا دینے والا صرف اللہ رب العالمین ہی ہے، اور بیماریوں سے شفا صرف اللہ رب العالمین ہی سے طلب کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے مانگی جاتی ہے کہ اللہ تو بیماریوں سے شفا عطا فرما. اور اللہ رب العالمین کے اسماء کے ذریعہ، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ذریعہ، اللہ تعالیٰ کے صفات کے ذریعہ جو ہے بیماریوں کی سے شفا یابی طلب کی جاتی ہے، بیماریوں سے شفا مانگی جاتی ہے. مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں پہ یہ ایک بات کہی ہے تو معنی معلوم ہو گیا، التمائم شیء یعلق علی الاولاد عن العین، اس کا معنی تو ہو گیا. اب آگے جو مؤلف رحمہ اللہ نے کہا ہے لیکن اذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، لیکن اگر وہ لٹکائی جانے والی چیز یعنی تعویذ، گنڈا،
یہ اگر قرآن سے ہو، قرآن کے ذریعہ قرآن کی آیتوں سے لکھا ہوا ہو تو اس سلسلے میں بعض سلف نے رخصت دی ہے، سلف میں سے بعض نے رخصت دی ہے، اور بعضهم لم يرخص فيه، اور بعض نے اس میں بھی رخصت نہیں دی ہے کہ لڑکائی جانے والی چیز یعنی تعویذ چاہے اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے ذریعہ ہو، قرآن کی آیات کے ذریعہ ہو یا اور کسی کی چیز کے ذریعہ ہو، وہ مطلقاً حرام اور ناجائز ہے، اس کو نہیں لڑکایا جا سکتا ہے۔ اور جنہوں نے یہ کہا ہے کہ یعنی چاہے تعویذ چاہے قرآن ہی سے لکھی گئی ہو یا اور کسی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے ذریعہ سے لکھی گئی ہو، وہ ممنوع اور حرام ہے۔ اس کے قائلین میں سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ تو یہاں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو ہے صحابہ اور تابعین کے بعد جو اہل علم آئے، علماء آئے، انہوں نے جو ہے تعویذ لٹکانے کے جواز کے سلسلے میں اختلاف کیا کہ اس تعویذ کے یعنی ان تعویذوں کو لٹکانے کے سلسلے میں اختلاف کیا جو تعویذ قرآن سے اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے تیار کی جاتی ہے، یعنی جو تعویذ قرآن کے ذریعہ اور اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے ذریعہ تیار کی جاتی ہے، اس تعویذ کے جواز کے سلسلے میں صحابہ، تابعین اور ان کے بعد کے جو علماء کرام ہیں انہوں نے اختلاف کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک گروہ کا کہنا یہ ہے کہ جائز ہے، یعنی صحابہ، تابعین اور ان کے بعد جو علماء کرام آئے ان میں سے ایک جماعت کا یہ کہنا ہے کہ جو تعویذ قرآن کے ذریعہ اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے ذریعہ لکھی جائے وہ جائز ہے۔ اور یہ جو ہے یہ قول حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کا ہے، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہے، اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو حدیث مروی ہے اس سے یہ چیز ظاہر ہے، لیکن بتایا گیا کہ یہ وہ روایت ضعیف ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے، اور وہ حدیث جو ہے اس پر دلالت نہیں کرتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ حدیث ضعیف ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس حدیث سے استدلال کرتے ہیں یہ لوگ کہ قرآن والی تعویذ کو لٹکا سکتے ہیں، جائز ہے، وہ اولاً وہ حدیث ضعیف ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ حدیث تعویذ کے جواز پر دلالت نہیں کرتی ہے، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ تعویذ بنانا اور پہننا جائز ہے۔ اس میں کیا ہے جو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جس کے بارے میں بتایا کہ وہ ضعیف ہے، اس حدیث کے اندر کیا ہے؟ اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما جو ہے اپنے بڑے بچوں کو قرآن یاد دلاتے تھے، قرآن حفظ کراتے تھے، قرآن کیا کراتے تھے؟ حفظ کراتے تھے۔ تو قرآن کو وہ تختیوں میں لکھتے تھے، تختی چھوٹی موٹی نہیں ہوتی ہے، تعویذ کے سائز کی نہیں ہوتی ہے، بڑی تختیاں ہوتی ہیں، تو وہ تختیوں میں لکھ دیتے تھے، اور آج بھی بہت سارے ممالک میں قرآن کو اس طریقے سے یاد کرنے کا رواج ہے، بہت ساری جگہوں پہ کہ بچے جو ہے تختیوں میں قرآن لکھتے ہیں اور جو ہے اسی سے قرآن یاد کرتے ہیں، پھر جب وہ یاد ہو جاتا ہے پھر جو ہے دوسرا لکھتے ہیں، دوسرا یاد کرتے ہیں، اس کو مٹا دیتے ہیں۔ اس طریقے سے یعنی قرآن حفظ کرتے ہوئے ان کو پورا قرآن لکھنے کا بھی سلیقہ آ جاتا ہے اور قرآن یاد بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جس حدیث سے یہ لوگ استدلال کرتے ہیں اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بڑے بچوں کو جو ہے قرآن یاد کراتے تھے، حفظ کراتے تھے، اور اس کو وہ تختیوں میں لکھ کر کے ان کے جو ہے گردنوں میں، گلے میں ان کے لٹکا دیا کرتے تھے جب وہ چھوٹے ہوتے تھے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے یہ معلوم ہوا کہ وہ تختیوں میں اسے لٹکاتے تھے، تختیوں میں لکھ کر کے لٹکاتے تھے، تعویذ میں لکھ کے نہیں لٹکاتے تھے۔ اور کس مقصد سے لٹکاتے تھے؟ تاکہ وہ بچے یاد کر لیں، تاکہ جو ہے وہ یاد کر لیں۔ وہ اس لیے نہیں لکھتے تھے کہ وہ تعویذ بنا کر کے اس کو ٹانگ دیں، لٹکا دیں اور اس کی وجہ سے وہ نظر بد وغیرہ سے وہ محفوظ رہیں گے، اس لیے نہیں لکھتے تھے۔ اور وہ اوراق پر
یا کاغذ پر یا جو ہے اور کسی چیز پر نہیں لکھتے تھے، بلکہ تختیوں پر، تختیاں بڑی بڑی ہوتی ہیں، لکھتے تھے۔ تو بتائیے جو ہے حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث میں یہ بات ہے، جو حدیث ضعیف ہے سندن، تو اس میں یہ بات ہے کہ یعنی قرآن کو وہ تختیوں میں لکھ کے بچوں کے گلے میں لٹکا دیتے تھے، کس مقصد سے؟ تاکہ بچے قرآن یاد کر لیں، وہ حفظ کراتے تھے بچوں کو، وہ اس لیے نہیں کہ یہ نظر بس سے محفوظ رہیں گے، اس کو کاغذ میں لکھ کر، اوراق میں لکھ کر نہیں لٹکاتے تھے جیسا کہ جولا کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جو ہے یہ لوگ جو تعویذ کے جواز کے قائل ہیں، قرآنی تعویذ کے جواز کے قائل ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں، ان کا قول باطل ہو گیا۔ جب دلیل صحیح نہیں ہے تو استدلال بھی، جب دلیل ہی صحیح نہیں ہے، حدیث ضعیف ہے، تو استدلال بھی باطل ہو گیا، یعنی ضعیف حدیث سے استدلال درست نہیں ہے۔ تو گویا کہ ان کے جو پہلی جماعت کا یہ قول ہے کہ تعویذ جائز ہے، اب ان کی بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس دلیل نہیں ہے، ان کے پاس دلیل نہیں ہے، جس دلیل سے وہ استدلال کرتے ہیں اولا وہ دلیل ضعیف ہے، وہ حدیث ضعیف ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث کا معنی اور مفہوم دیکھا جائے تو وہ اس مقصد سے نہیں لکھتے تھے، بلکہ قرآن یاد کرانے کے لیے، حفظ کرانے کے لیے لکھتے تھے۔ اور دوسری جماعت اہل علم کی، صحابہ، تابعین اور ان کے بعد کے جو علماء ہیں، ان میں سے دوسری جو جماعت ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ تعویذ چاہے قرآن سے لکھی گئی ہو یا اور کسی کی چیز کی ہو، وہ جائز نہیں ہے، مطلقاً ان کے ہاں حرام ہے۔ اور اسی بات کے قائل حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہیں اسی بات کے قائل کہ تعویذ مطلقاً جائز نہیں ہے۔ اور جو ہے حضرت حذیفہ، عقبہ بن عامر بن عکیم کا بھی یہی قول ہے، اور تابعین کی جماعت نے یہی بات کہی ہے، انہی میں سے جو ہے یعنی تابعین کی جس جماعت نے یہ بات کہی ہے انہی میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد حضرات بھی ہیں، وہ لوگ بھی اس کے حرمت کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے۔ اور جو ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بھی اسی بات کو اختیار کیا ہے، ان کے ہاں بھی جائز نہیں ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بہت سارے شاگردوں نے اسی بات کو اختیار کیا ہے۔ اور بعد یعنی متاخرین نے، بعد میں آنے والے علماء نے بالجزم بات کہی ہے، یقین کے ساتھ کہ یہ جائز نہیں ہے، تعویذ چاہے جیسی بھی ہو، چاہے قرآن سے لکھی جائے یا اور کسی چیز سے، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے یا اور کسی چیز سے، مطلقاً جائز نہیں ہے۔ اور انہوں نے جو ہے اس معنی میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں ان سے استدلال کیا ہے۔ اس کتاب کے شارح عبد الرحمن بن حسن آل الشیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صحیح بات یہی ہے کہ تعویذ چاہے جیسی بھی ہو، چاہے قرآن سے لکھی جائے، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے لکھی جائے یا اور کسی چیز سے، وہ جائز نہیں ہے، یعنی اولاً تو یہ ہے کہ جو ہے قرآن اور اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات سے ہٹ کر کے کسی اور چیز سے اگر تعویذ لکھی جاتی ہے تو تمام علماء کے ہاں، تمام اہل علم کے ہاں وہ حرام اور ممنوع ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تمام اہل علم کے ہاں ممنوع ہے، کسی نے اس کے جواز کی بات نہیں کہی ہے۔ اختلاف کس سلسلے میں ہے؟ اس تعویذ کے سلسلے میں ہے جو قرآن کی آیات اور اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات کے ذریعہ لکھی جائے، اس تعویذ کے جواز کے اور عدم جواز کو لے کر کے اختلاف ہے۔ تو بتایا کہ ایک گروہ کا کہنا ہے کہ جائز ہے، اور ان کی دلیل کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، بتایا کہ وہ حدیث سندن ضعیف ہے، اور اس کے اندر وہ بات، ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ قرآن کی تعویذ پہننا جائز ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ان کا قول صحیح نہیں ہے، باطل ہے، جب دلیل ہی صحیح نہیں ہے تو استدلال بھی باطل ہوا۔ اور دوسری جماعت کا کہنا یہ ہے کہ تعویذ، قرآن کی تعویذ یعنی جو تعویذ قرآن سے لکھی جائے، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے لکھی جائے، وہ بھی جائز نہیں ہے،
وہ بھی جائز نہیں ہے، اور اسی بات کے اکثر علماء قائل ہیں، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین وغیرہ میں سے سب اسی بات کے قائل ہیں۔ اور بلکہ یہ سمجھیے کہ جب حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ضعیف ہے، تو گویا کہ وہ بھی اس بات کے قائل نہیں ہے، تو گویا کہ اہل علم میں سے کوئی اس بات کا، یعنی سلف میں سے کوئی اس بات کا قائل ہی نہیں ہے، یعنی مطلق طور سے ہر قسم کی تعویذ کے عدم جواز کے وہ قائل ہیں۔ تو مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صحیح بات یہی ہے کہ قرآن کی تعویذ بھی جائز نہیں ہے، 3 اسباب کی بنیاد پر، 3 وجوہ سے بتایا کہ پہلی وجہ یہ ہے کہ جس میں منع کیا گیا ہے ممانعت عام ہے، نہیں کیا ہے، عام ہے، یعنی مطلق طور سے منع کیا گیا ہے۔ اور اب جب جو ہے یعنی دلیل عام ہے، مطلق طور سے منع کیا گیا ہے، تو اب اگر کوئی جواز کی بات کہتا ہے تو اس کے لیے جو ہے خصوصیت کی دلیل لانی ضروری ہے، اور خصوصیت کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو گویا کہ عموم اپنی اصل حالت پر باقی ہے۔ کوئی بھی جو ہے یعنی دلیل عام ہے اور اس کو کوئی چیز خاص کرنے والی نہیں ہے، کوئی چیز اس میں نہیں ہے کہ وہ خاص کرے، تو دلیل کو عموم پر ہی رکھا جائے گا، اس سے عموم ہی سمجھا جائے گا۔ اور بتائیں اس سلسلے میں جو کوئی اختصاص والی بات ہے نہیں، کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں جو عموم کو خاص کر دے، جو عام کو خاص کرنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نہیں عام ہے، کیا ہے؟ نہیں عام ہے، اور نہیں کو یعنی عام کو خاص کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور دوسری بات، سد ذریعہ کے طور پر یہ جائز نہیں ہے۔ سد ذریعہ یعنی جو ہے شرک کے اسباب، یعنی جو ہے شرک کے اسباب کو ختم کرنے کے لیے، اس سے شرک کا ایک دروازہ کھلتا ہے، کھلے گا۔ اگر آپ جواز کی بات کہیں گے، اگر کہہ دیں گے کہ یہ جائز ہے، تو اس سے جو ہے شرک کا دروازہ کھلے گا، تو اس دروازے کو بند کرنے کے لیے سد ذریعہ کے طور پر یہ جائز نہیں ہے۔ تو ایک بات ہو گئی کہ نہیں عام ہے، دوسری بات یہ ہے کہ سد ذریعہ کے طور پر یہ جائز نہیں ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر اس کو جائز قرار دیتے ہیں تو یہ چیز جو ہے ایسی چیز کو لٹکانے کی طرف لے جائے گی جو چیز جائز نہیں ہے، یعنی ناجائز چیزوں کو بھی لوگ لٹکانے لگیں گے۔ جیسے یعنی قرآن کی تعویذ کو لٹکانے کے جواز کی بات کہیں گے کہ قرآن کی تعویذ لٹکانا جائز ہے، تو اس کے آڑ میں لوگ غیر قرآنی تعویذوں کو بھی لٹکانا شروع کر دیں گے۔ تو یہ 3 اسباب ہیں، 3 وجوہ ہیں۔ پہلا یہ کہ نہیں عام ہے، اور عام کو خاص کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ دوسری وجہ سد ذریعہ کے طور پر یہ منع کیا گیا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر اس کو جو ہے لٹکانے کے جواز کی بات کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ایسا لٹکانا جائز ہے، قرآنی تعویذ لٹکانا جائز ہے، تو اس کی آڑ میں لوگ غیر قرآنی تعویذوں کو بھی لٹکانا شروع کر دیں گے۔ تو یہ تیسری بات نہیں، یہ دوسری بات، یعنی سد ذریعہ کے طور پر، سد ذریعہ پر دروازہ ہی بند کر دو تاکہ لوگوں کے پاس جو ہے کسی اور تعویذ کو لٹکانے کی گنجائش نہ رہے، کہ جب قرآنی تعویذ نہیں لٹکا سکتے ہیں تو دوسری تعویذ بھی بدرجہ اولا نہیں لٹکا سکتے ہیں، یہ سد ذریعہ ہوا۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ جب کوئی قرآنی تعویذ لٹکائے گا تو ظاہر سی بات ہے اس سے قرآن کی توہین لازم آئے گی، کیونکہ آدمی صرف ہمیشہ پاک صاف جگہ ہی نہیں رہتا ہے، بلکہ ناپاک جگہوں میں بھی جاتا ہے، مختلف حالات میں رہتا ہے، بیت الخلاء وغیرہ میں بھی جاتا ہے، ٹوائلٹ وغیرہ کے لیے جاتا ہے، وہ تعویذ اس کے گلے میں لٹکی رہتی ہے یا جہاں بھی باندھتا ہے بندھی رہتی ہے، اسی حالت میں وہ ہر جگہ آتا جاتا ہے۔ تو کیا قرآن کو ایسی جگہوں پہ لے جانا جائز ہے؟ نہیں جائز ہے۔ تو یہ 3 اسباب ہوئے۔ پہلا سبب بتایا کہ جو ہے نہیں عام ہے،
اور عام کو خاص کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ دوسری بات سد ذریعہ کے طور پر کہ اگر قرآنی تعویذ کو آپ جائز قرار دیتے ہیں تو اس کے آڑ میں لوگ دوسری تعویذ لڑکائیں گے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ قرآنی تعویذ کو اگر آپ جائز قرار دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے قرآن کی توہین لازم آئے گی۔ ایسی جگہوں پر بھی قرآن کو لے جانا لازم آئے گا جہاں پہ قرآن کو لے جانا جائز ہی نہیں ہے، جیسے ٹوائلٹ وغیرہ ہے، وہاں نہیں لے جا سکتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے یہ قرآن یعنی تعویذ چاہے قرآن ہی کی ہو لیکن جو ہے جائز نہیں ہے، اس کو بنانا، پہننا، لٹکانا جائز نہیں ہے۔ اب یہاں یعنی ان احادیث میں آپ غور کریں، جو احادیث جو ہے تعویذ لٹکانے کی حرمت پر دلالت کر رہی ہیں، ان احادیث پر غور کریں اور صحابہ کے سلف صالحین کا جو طریقہ رہا ہے، جس طریقے پر اس سلسلے میں جو ہے سلف صالحین کا جو طریقہ ہے اس پر غور کریں تو جو ہے اس سے اس سلسلے میں اسلام کی غربت اور اجنبیت بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ کیونکہ خاص طور سے جب بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے کہ یعنی قرون مفضلہ کے بعد صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین کے جو اچھے ادوار ہیں، ان کے بعد بہت سارے لوگ قبروں کی تعظیم کرنے لگے اور جو ہے قبروں پر مساجد وغیرہ تعمیر کرنے لگے اور قبروں پر کی طرف رخ کرنے لگے اور وہاں نظر و نیاز کرنے لگے اور قبر والوں سے مدد طلب کرنے لگے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے پیدا ہو گئیں، اس سے اسلام کی اجنبیت اور اسلام کی غربت جو ہے واضح ہوتی ہے کہ یعنی صحابہ کرام اور سلف صالحین کس طریقے پر تھے، کس منہج پر تھے، اور بعد میں قرون مفضلہ کے گزرتے ہی لوگ جو ہے کس حالت میں پہنچ گئے اور اسلام کتنا اجنبی ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے ایسی چیزوں کو نہ پکارو جو نہ نفع دینے والی ہیں اور نہ نقصان پہنچانے والی ہیں۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ ظالموں میں سے ہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ تعالیٰ کوئی نقصان پہنچا دے تم کو تو اس کو کوئی جو ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہٹانے والا ہے۔ اور اللہ رب العالمین اگر کوئی بھلائی پہنچانا چاہتا ہے تو اللہ رب العالمین کے فضل کو کوئی روک بھی نہیں سکتا ہے، لوٹا بھی نہیں سکتا ہے۔ اللہ رب یصیب بہ من یشاء من عبادہ، اللہ تعالیٰ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اور اس طرح کی بہت ساری آیات ہیں جو اس بالکل صاف اور واضح ہیں کہ ہر طرح کا نقصان اور نفع کا مالک صرف اللہ رب العالمین، اکیلا اللہ رب العالمین ہے، کوئی نہیں ہے جو نفع نقصان کا ادنا اختیار بھی رکھے۔ اس لیے جو ہے یعنی اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے کسی اور سے نفع نقصان کی امید رکھنا اور کسی اور کی طرف متوجہ ہونا، قبروں کی طرف متوجہ ہونا، قبروں کی تعظیم کرنا، قبروں پر مساجد بنانا اور غیر اللہ سے مدد طلب کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے شرک ہیں اور شرک اکبر ہیں، شرک اکبر ہیں۔ اللہ رب العالمین نے صاف طور سے ان باتوں کو واضح کر دیا ہے۔ قرآن مجید میں بار بار اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ رب العالمین اگر آپ کو خیر پہنچانا چاہتا ہے تو اس خیر کو کوئی روک نہیں سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو اس نقصان سے آپ کو کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ تو یعنی یہاں تمائم کی بات ہو گئی، یہاں تمیمہ یعنی تعویذ کی بات ہو گئی۔ اب اور تعویذ کے سلسلے میں مسئلہ بالکل واضح ہو گیا کہ تعویذ چاہے جیسی بھی ہو، چاہے قرآن سے لکھی جائے یا غیر قرآن سے لکھی جائے، یعنی قرآن اور اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات سے ہو، چاہے کسی اور یعنی مجہول ناموں کے سے اور مجہول صفات سے یا ایسے اناب شناب کلمات سے یا حروف وغیرہ سے ہو، کسی طریقے سے کوئی بھی تعویذ جائز نہیں ہے، مطلق طور سے ناجائز ہے۔ اور سبھی یعنی سبھی لوگ یہی بات کہتے ہیں۔
جو لوگ جواز کے قائل ہیں ان کی دلیل صحیح نہیں ہے، اور جس سے وہ استدلال کرتے ہیں وہ دلیل صحیح نہیں ہے، اور اس دلیل میں وہ بات بھی نہیں ہے جس سے وہ استدلال کر سکیں۔ اب مؤلف رحمہ اللہ نے کہا وَالطِّوَلَةُ شَيْءٌ يَصْنَعُونَهُ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ يُحَبِّبُ الْمَرْأَةَ إِلَى زَوْجِهَا وَالرَّجُلَ إِلَى امْرَأَتِهِ۔ تیولا یہ ایسی چیز ہے جس کو لوگ بناتے تھے اس گمان میں کہ اس چیز سے عورت اپنے یعنی یہ چیز عورت کو اپنے شوہر سے قریب کر دے گی، محبوب کر دے گی، اور مرد کو جو ہے اس کی بیوی سے کے قریب کر دے گی، بیوی سے محبوب کر دے گی۔ یعنی اس کی وجہ سے ایک جو ہے عورت سے اس کا شوہر محبت کرنے لگے گا، اور ایک بیوی اپنے شوہر سے محبت کرنے لگے، میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے یہ کرتے تھے، تیولا کرتے تھے، اور اس عقیدے کے ساتھ۔ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے اس کی تفسیر کی ہے، یہی بتایا ہے کہ یہی ہے، مطلب تیولا کا معنی یہی ہے کہ لوگ کیا کرتے تھے زمانے جاہلیت میں، ایک چیز بناتے تھے اس گمان سے کہ اس چیز کی وجہ سے میاں بیوی کے اندر محبت پیدا ہو جائے گی، جیسا کہ صحیح ابن حبان اور حاکم میں ہے قالوا یا ابا عبد الرحمن هذه الرقى والتمائم قد عرفناها فما الطولا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، لوگوں نے پوچھا اے ابو عبد الرحمن ان کی کنیت ہے کہ رقع اور تمائم تو ہم جانتے ہیں کہ رقع اور تمائم کیا ہے، یہ تیولا کیا ہے، تیولا کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا شیء نصنعه للنساء یتحببن به الی ازواجہن، کہتے ہیں یہ ایسی چیز ہے جو ہم بناتے تھے، یعنی جو زمانے جاہلیت میں ہم کرتے تھے عورتوں کے لیے، تاکہ اس چیز کی وجہ سے وہ اپنے شوہروں کے سے محبوب ہو جائیں، اپنے شوہروں کے نزدیک محبوب ہو جائیں اور شوہر ان کو چاہنے لگیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ شیء کانت المرأة تجلب به محبت زوجها، یعنی اس چیز کی وجہ سے عورت اپنے شوہر سے محبت حاصل کر لیتی تھی، اور یہ بھی جو ہے جادو کی ایک قسم ہے، یہ بھی تیولا بھی جادو کی ایک قسم ہے، جادو کی ایک قسم ہے۔ اگرچہ یعنی بہت سارے مسلمان یہ کرتے ہیں، یہ کام بہت سارے مسلمان کرتے ہیں عورتوں کے لیے، اور جو ہے دین کا دعویٰ کرنے والے یہ سب کام کرتے ہیں، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ جادوئی عمل ہے، یہ جادو کا عمل ہے، اور جو ہے اگرچہ وہ قرآن سے اور اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات سے اس کو لکھتے ہیں، لیکن یہ اصل میں کیا ہے؟ اس کے ذریعہ یعنی جو وہ اس کام کو وہ اللہ رب العالمین اس کام کے لیے تیولا کے لیے جو اللہ رب العالمین کے کلام کو، قرآن مجید کو، اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کو استعمال کرتے ہیں، تو اس کے ذریعہ سے وہ دراصل قرآن سے لوگوں کو بھٹکا رہے ہیں، قرآن سے بھٹکا رہے ہیں، قرآن سے دور کر رہے ہیں لوگوں کو، اور قرآن سے گمراہ کرنا اور قرآن سے جو ہے ملحد بنانا ہے، لوگوں کو قرآن سے دور کرنا ہے۔ اصل میں کہ قرآن تو بھائی اس مقصد کے لیے نازل نہیں ہوا ہے، قرآن اس مقصد کے لیے جو ہے نازل نہیں ہوا ہے، کیوں آخر؟ یعنی کیوں وہ اس کے ذریعہ سے جو ہے قرآن سے لوگوں کو بھٹکا رہے ہیں، قرآن سے دور کر رہے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ وہ جو ہے اس کو یہودیوں کے طریقے پر لکھتے تھے، یعنی ایک ایک حرف کر کے کاٹ کر کے جو ہے، اور خاص سیاہی سے وہ لکھتے تھے، وہ خاص سیاہی سے لکھتے تھے، اور قرآن کے جو ہے الفاظ کو، قرآن کے حروف کو یہودیوں کے طریقے پر لکھتے تھے، اور اس کے اندر جو ہے زمانے جاہلیت کی دعائیں وغیرہ وہ شامل کر دیتے تھے، ملا دیتے تھے، اور جو ہے اس میں یعنی سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کا نقش بھی بناتے تھے، کچھ لکیریں کھینچتے تھے اور یہ کہتے تھے یہ نقش سلیمانی ہے، یہ جو ہے سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کا نقشہ ہے۔ وہ ایسا کرتے تھے، یعنی اس جو ہے سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کے اندر کہتے ہیں کہ جو ہے ان کی بادشاہت کا راز ہے، ان کی بادشاہت کا راز ان کی انگوٹھی میں،
تو ان کی انگوٹھی کا نشان اس میں بناتے تھے خط وغیرہ کھینچ کر کے. جیسا یہ یعنی تمام جادوگر لوگ اور اس طرح کا جو عمل کرتے ہیں وہ ایسا کرتے ہیں. آپ تعویذ وغیرہ کھولیں گے تو اس طرح کی چیزیں ملیں گی بعض دفعہ. اچھا یہ تو مسلمان کرتے ہیں یہودیوں کے طریقے پر, اور یہودی بھی ایسے ہی کرتے تھے, یہودی اسی طریقے سے کرتے تھے, اور اللہ تعالیٰ ان پر لعنت برسائے کہ وہ تو سلیمان علیہ السلام کے سلسلے میں کفر کا عقیدہ رکھتے تھے. سلیمان علیہ السلام کے بارے میں, سلیمان علیہ السلام انبیاء کے بارے میں ان کا نظریہ بہت ہی خراب ہے, یہودیوں کا بہت ہی خراب ہے. انبیاء ان کے نزدیک معصوم نہیں ہیں, معصوم عن الخطا نہیں ہے, حالانکہ اللہ رب العالمین نے انبیاء کو معصوم عن الخطا بنایا ہے. تو جو ہے اس طریقے سے وہ جنوں کو جو ہے یعنی جادو کے ذریعہ جنوں کو مسخر کر لیتے تھے, اور یعنی یہ کہتے ہیں, یہود کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام جنوں کو جادو کے ذریعہ اپنے تابع کر لیتے تھے. یہ معجزہ نہیں تھا اللہ رب العالمین کا, نعوذ باللہ, حالانکہ اللہ رب العالمین کا معجزہ تھا. اللہ رب العالمین نے ان کو یہ معجزہ دیا تھا. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خصوصیت ہے, وہ جادو کے ذریعہ ایسا نہیں کرتے تھے. تو جو ہے اسی یہودی عقیدے پر بہت سارے لوگ ہیں جو تعویذ اور طولات لکھتے ہیں, یعنی اس طرح کی تعویذیں اور اس طرح کی باتیں لکھتے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان محبت ہو جائے. تو یہ سب وہیں سے لیتے ہیں, یہودیوں کے ہاں سے لیتے ہیں, جو ہے چاہے مسلمان ہوں یا غیر مسلمین ہوں, خاص طور پر مسلمان بہت سارے لوگ یہ سب کام کر رہے ہیں. تو ان کا یہ سب کام جو ہے انتہائی غلط ہے اور جادوئی کام ہے. اور جادو جانتے ہیں کہ حرام ہے, سحر جو ہے حرام ہے, اور جو ہے اس کو کسی طریقے سے جو ہے جائز نہیں قرار دیا جا سکتا ہے. تو معلوم ہوا کہ جو ہے طولا کی تعریف معلوم ہوئی اور تمائم کی تعریف معلوم ہو گئی, اور معلوم ہوا کہ یہ ساری چیزیں ممنوع اور حرام ہیں. اب انشاءاللہ تعالی بقیہ کل کے درس میں ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.